ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت، کیونکہ ہماری زندگی میں ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر ایمان ہے تو دنیا میں بھی دل میں سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو موت کے بعد کے بھی سارے مرحلے آسان ہیں، ہمیشہ کی زندگی بھی اچھی ہے۔ اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا مفلس اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اور سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز سے زیادہ کرنی ہے۔ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ فتنے ہیں۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش، بہت سی آزمائشیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے ایمان کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی وجہ سے فتنوں کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کے نظریات ہیں۔ وہ باتیں جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھی، وہ دین اور ایمان جو ہم نے ورثے میں پایا، آج اسی پہ شک کیا جا رہا ہے۔ اور وہی دین و ایمان جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا اور ان کو اس کی تعلیم دی، وہ ایسے ماحول میں اس ایمان کو ہی کھوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی سراسر ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کس کے ہے، تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ لہٰذا یہ امتحان تو جس دن ہم دنیا میں آئے تھے اس دن سے شروع ہو چکا ہے اور موت تک یہ جاری رہتا ہے، بلکہ کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ فکر کی بات ہے، اور ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم سب امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہمارے ہر ایکشن کو، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ دنیا کا جب کوئی امتحان دیتے ہیں، آپ ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں، آپ 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں جتنا بھی آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ جو لکھتے ہیں اس کے بعد آپ آزاد ہوتے ہیں، باہر آ کے آپ فارغ ہو گئے۔ لیکن اس دنیا میں موت تک ہم فارغ نہیں ہو سکتے، ہم اس وقت تک امتحان ہی امتحان میں ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے گزار رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہمارا امتحان صرف بازار میں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہمارا امتحان کسی مسجد میں ہوتا ہے، یہ امتحان ہمارے گھر میں بھی ہے، یہ بازار میں بھی ہے، یہ کسی مال میں بھی ہے، یہ کسی شادی گھر میں بھی ہے، اور یہ مسجد میں بھی ہے۔ ہر لمحہ ہمارے اوپر ایسے کیمراز فٹ ہیں کہ جو ہمارے صرف ظاہر کو نہیں، ہمارے باطن کو بھی کھنگال رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت محتاط زندگی بسر کریں، سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں، اور خاص طور پر ایسے دور میں جس میں اب آزمائشیں ہی زیادہ باقی رہ گئی ہیں، فتنے ہی زیادہ باقی رہ گئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اب آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، اور خاص طور پر قیامت کے قریب فتنے زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوں گے۔ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا، یعنی لوگوں کی دین کے علم سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ وقت جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب 23 آپ دیکھیں کہ شروع ہوا ہے اور یہ سال تو لگتا ہے کچھ اور بھی تیزی سے گزر گیا ہے۔ آدھا سال گزر چکا ہے اور دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں وقت کدھر جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے
اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور تمہارے درمیان مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ ابل پڑے گا، یعنی لوگوں کے پاس مال و دولت بہت کثرت سے آ جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علامات قیامت 6 ہیں: میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اس کا انفلوئنس نہ ہو یا جس میں اس فتنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آدمی کو 1000 دینار دیے جائیں تو اس کا خاطر میں نہ لانا، یعنی یہ تو کچھ پیسہ ہی نہیں، یہ تو کچھ مال ہی نہیں، کم سمجھنا۔ اور روم کی غداری اور اسی کے جھنڈوں کے نیچے چلیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ کچھ اور باتیں ہیں جو آئندہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سامنے آتی ہیں، لیکن باقی چیزیں تو ہم نے دیکھ لی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے جو ہیں بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پہ چڑھے، یعنی اوپر جگہ پہ چڑھے، فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، خاص چنے ہوئے بندے تھے، تو ان کو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی تھی جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ نے فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھا کہ ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ فکر ہے، اندیشہ ہے، جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور گمراہ کن فتنوں کا بھی ڈر ہے کہ تمہیں فتنے حق سے ہٹا دیں گے، دین سے ہٹا دیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن شیطان بھی فتنہ برپا کرنے کے لیے روزانہ اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ یعنی ابلیس کے لشکر ہیں اور وہ دنیا میں اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور ابلیس سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ پرداز ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، طلاق دلوا دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اب طلاق کی ریشو شادیوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، بچے شادی نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے۔ بس وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو جو میاں بیوی کو لڑا کر آئے ہو، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یعنی اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ فتنہ عام ہے کہ اچھے بھلے میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس کی لڑائی جھگڑا اور آپس کی نوک جھونک اور بدمزگی اور ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ان کے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ ہے کیا؟ فتنہ ہر وہ معاملہ ہے، ہر وہ چیز فتنہ ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اللہ کی اطاعت سے دور کر دے۔ یعنی ہر انسان کے لیے وہ چیز فتنہ ہے، چاہے وہ آپ کا سیل فون ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہو، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی شوق ہو، کوئی ہابی ہو، ہر وہ چیز، دوبارہ سن لیجئے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ معاملہ جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے۔ آپ غور کیا کیجئے کہ وہ کون سے کام ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی نماز دیر سے ہوتی ہے، یا نماز قضا ہو جاتی ہے، یا آپ نماز لیٹ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوکنگ کا شوق ہو سکتا ہے وہ آپ کا گھومنے پھرنے کا شوق ہو سکتا ہے وہ آپ کا شاپنگ کا شوق ہو۔ یعنی کون سی چیز ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جب کوئی بات سنے تو وہ اپنے آپ کو انالائز کرے۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب ہم لیکچر میں جاتے ہیں تو جو بات ہم سنتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ فلاں ہوتا نا اس کو بڑا فائدہ ہوتا، یہ تو اس کے سننے کی تھی، یہ تو فلاں کے لیے ہے، یہ میں فلاں کو جا کے اب بتاؤں گی میں یہ سن کر آئی ہوں۔ اور ہم اپنے لیے نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ علم کا فائدہ سب سے زیادہ خود ہماری اپنی ذات کو ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی سیکھیں سب سے پہلے خود فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔
اگر ہم نے خود کھا لیا تو پھر دوسروں کو کھلانا آسان ہوگا. جو چیز ہم خود نہیں کھا رہے ہوں اور ہم دوسروں کو کہ آپ کھا لیں تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اگر ہم اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت ہی مزے کا پایا ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، تو دوسرے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا چلے میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی کچھ کرتا ہوں، میں بھی چکھ کے دیکھ لیتا ہوں. تو اس لیے علم بھی دوسروں پر، بات بھی دوسروں پر وہ اثر کرتی ہے جس پر ہم خود عمل کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم خود نہ کر رہے ہوں اور صرف بتانے والے ہوں، وہ وقتی طور پہ تو لوگ سن لیتے ہیں لیکن اس سے ان کا عمل نہیں بدلتا. اس کے علاوہ بھی چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے تو اس میں فتنے کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. فتنے کا معنی مشقت بھی ہے کہ جو چیز انسان کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دے. فتنے سے مراد مال بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. اسی طرح لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا اور جس کو کہتے ہیں نا فتنہ فساد، وہ بھی فتنہ ہوتا ہے. فتنہ ظلم کو بھی کہتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیے کہ فتنہ صرف شر میں نہیں ہوتا، فتنہ خیر میں بھی ہوتا ہے. جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ نعمتیں بھی ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. جیسے اولاد ہے، بچے ہیں، ہمیں ان سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی وجہ سے ہم کچھ غلط کام کر جاتے ہیں. اسی طرح مال خیر بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب لوگوں کے پاس مال زیادہ آنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اتنے ہی وہ اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں. وہ مال کو خیر کے کاموں میں، اپنی آخرت بنانے میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی دنیا کو ایکسپینڈ کرنے لگتے ہیں. پھر وہ اس پر راضی نہیں ہوتے، پھر اس سے بہتر کی تلاش، جس کے نتیجے میں ان کی عبادات بھی ضائع ہوتی ہیں اور ان کے بعض اوقات معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر تکلیف بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور ہر راحت بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر اچھا نرم گرم بستر مل جاتا ہے اور اچھی نیند آپ کو آتی ہے تو پھر صبح فجر کے وقت کب اٹھتے ہیں آپ؟ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بہت گہری نیند کا آنا اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے. کیونکہ سلیپ کے بے شمار فائدے ہیں. جن لوگوں کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے ان کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. لیکن اس نعمت کو پا کر جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہمارا الارم بجتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائڈ بدل کے پھر سو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ ہے. پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی، پھر کچھ اس کے برعکس جیسے بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، جو ہمیں چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ تو سب ہمارے لیے ویسے ایک آزمائش ہیں ہی. تکلیف دہ چیزوں پر تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن جب نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ تو میرے لیے آزمائش ہے، یہ تو ایک فتنہ ہے اور مجھے کیئرفل ہونا ہے اور بھی کیئرفل ہونا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں انسان کو اپنے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اچھے حالات میں بھی اور تکلیف دہ حالت میں بھی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف اور تنگی میں آزمائے گئے تو اس پر ہم نے صبر کر لیا. اس کے بعد کشادگی کی حالت اور خوشی میں آزمائے گئے تو ہم صبر نہ کر سکے. یعنی تکلیف سے زیادہ راحت ہمارے لیے آزمائش بن گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور چیز بھی، کچھ چیزیں تو سامنے نظر آتی ہیں اور ہم سمجھ بھی پاتے ہیں یہ میرے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ مجھے اللہ سے دور کر. دیکھیں ایک ہی کرائیٹیریا آپ نے رکھنا ہے سامنے کہ کون سی چیز مجھے اللہ سے دور کرے. کیا وہ کوئی انسان ہے، دوست ہے، کوئی مال ہے، کیا چیز ہے، کوئی شوق ہے. تو الرٹ ہو جانا ہے. جہاں بھی آپ اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کوئی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، کچھ چیزیں تو نظر آتی ہیں. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں نظر بھی نہیں آتی. کچھ فتنے ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے. کچھ فتنوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. وہ تو اور بھی خطرناک بات ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی پھوڑا نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے. آپ ایک دوا لیتے ہیں، دوسری لیتے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے آپ روز اس کو دیکھتے رہتے ہیں اب کہاں پہنچے. اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے پیٹ میں کینسر ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل انسان آخری دم پہ پہنچتا ہے تو پھر ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں ریورسیبل، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کا کوئی علاج نہیں. کیونکہ وہ اندر چھپا ہوا تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا. آپ نے کہا پیٹ میں درد ہے، چلو یہ ٹوٹکا کر لو، وہ دوا کھا لو، وہ پانی پی لو، مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو اس بیماری کی فکر نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، خود سے خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اپنا علاج خود کرتے رہتے ہیں اور اس نتیجے میں اپنی ڈاکٹری سے اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں.
حتیٰ کہ وہ بیماری ہلاکت خیز بن جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ اس مثال کا کہ کچھ ہماری ہڈن خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں ہمارے اندر جن کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، جن میں سے مثلا نیت کی خرابی۔ اگر نیک کام کرتے ہوئے بھی نیت خراب ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم ایک طرح سے آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے ان کی اپنی بد زبانی، زبان درازی فتنہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو سمارٹ ہونا کہتے ہیں کہ میں بہت چالاک ہوں، اپنے آپ کو سوچتے ہیں، کہ دوسروں کو تو نہیں کہتے، میں بہت سمارٹ ہوں، میں بہت حاضر جواب ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں ہر ایک کو چپ کرا سکتا ہوں، میں ہر ایک کا منہ بند کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح کی باتوں سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت خوش رکھتے ہیں کہ میرا کانفیڈنس لیول بہت ہائی، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس طرح کی جو تھنکنگ، اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں کہ انسان اپنی برائیوں کو، اپنے برے خیالات کو، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو، اور اسی طرح کی جو نفاق کو، منافقت کو، دو رخے پن کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے کہ یہ میرے اندر خرابی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو یاد دلا دے یا بتا دے کہ دیکھو تم بات نہیں سیدھی کرتے، تم ٹھیک نہیں کر رہے، یا تمہارے اندر یہ بات صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہم مائنڈ کر جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ خرابیاں اندر ہی اندر پلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، انسان کے اندر سے ایسے برے کام نکلتے ہیں کہ وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال بعض اوقات لوگوں کے لیے کوئی بھی آفت جو اس کو اس کے مقصد سے پھیر دیتی ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، چاہے مال ہو یا اولاد ہو۔ مال کا فتنہ جہاں تک تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے کمایا۔ بس ان کو کس بات کی فکر ہوگی کہ ہم مال کما لیں، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کسی کو دھوکہ دے کے آتا ہے، چوری کر کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت تھیفٹ کی بھی، چوری کی بھی نئی نئی قسمیں ایجاد ہو گئیں۔ آپ کے کریڈٹ کارڈز ہیک ہو جاتے ہیں، آپ کے بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ایک دفعہ دبئی کی جیل میں درس دینے کے لیے گئی تھی، وہاں پر میں انوائٹڈ تھی، تو وہاں ایک بہت ینگ اسمارٹ لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو کچھ میں کہہ رہی تھی سر ہلا رہی تھی، اور بعد میں مجھے بہت تجسس ہوا کہ باقی خواتین تو جو بھی تھی، لیکن یہ تو اتنی سمجھدار لڑکی لگ رہی، اس کو کیا مسئلہ ہوا؟ تو جب لیکچر ختم ہوا تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم یہاں کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں آئی ٹی پروفیشنل تھی اور بس مجھے ایک لت لگ گئی تھی لوگوں کے بینکوں سے پیسے چوری کرنے۔ کہتی میرا ہسبینڈ بہت ویل ٹو ڈو تھے، جب وہ گھر سے چلے جاتے، صبح جاب پہ چلے جاتے، اور میرے پاس کچھ کرنے کا کام نہیں تھا، میں دبئی میں تھی، کوئی ایسا نیبرہڈ نہیں تھا، کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتی اور بیٹھ کے چوری شروع کر دیتی، اور ہر ٹرانزیکشن پر مجھے وہ لذت ملتی کہ جیسے میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک غلط کام ہے اور انسان کو اسی کا نشہ ہو گیا، اس کی ایڈکشن ہو گئی، لیکن چور آخر کتنے دن تک چوری کر سکتا؟ اس کی چوری تو کھل کے رہتی۔ بہرحال وہ پکڑی گئی اور پھر وہ جیل میں بھیج دی گئی۔ اس کی زندگی تو خراب ہوئی، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگوں کو نقصان پہنچا، خود اس کے گھر والوں کی عزت، خود اس کے ہسبینڈ کی پریشانی، اور بچے اور باقی سب۔ یعنی ایک انسان جب غلط کام کرتا ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا، وہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو بھی۔ اگر آپ کے علم میں آ جاتا ہے کہ کوئی شخص صحیح نہیں کر رہا، تو یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پرواہ، مائنڈ یور اون بزنس، جو مرضی کوئی کرے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی، جو مرضی کوئی کرے، تو نہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمارے اوپر اپنی ذمہ داری بھی ہے اور دوسروں کی بھی ہے، خصوصاً ہمارے لوڈ ونز جو ہیں، قریبی لوگ جو ہیں، ان کی تو ہمیں اور فکر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فتنہ کیا ہے؟ مال، جو بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مال کا سورس آف انکم ہم نہیں سوچتے کہ کیا۔ یہ تھیفٹ کی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے اب سوشل میڈیا کو انکم جنریٹنگ ٹول بنایا ہوا ہے۔
وہ ان سے انکم جنریٹ کرتے ہیں. اور مثلا یوٹیوب پر اشتہار، اب چینل بنا لیا، اس پہ جھوٹی سچی خبریں ڈالی، کچھ فیکٹس صحیح ہوئے کچھ غلط ہوئے، بعض اوقات بالکل ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دوسروں کو انٹرٹین کرنا. بعض اوقات اس میں فضول باتیں کی جاتی ہے. کچھ لوگ تو بہت فاؤل لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کو بہت سی لائکس مل رہی ہوتی ہیں. اب کیا ہے، اس سے وہ انکم آ رہی ہے. اب انکم جو آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لائکس ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور ان کو مزہ کس میں آتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہم سچی انفارمیشن ڈالیں. بہت سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو جھوٹی حدیثیں، حدیث کے نام سے، دین کی باتوں کے نام سے وہ لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مینی ٹائمز فارورڈڈ اوپر لکھا ہوا آتا ہے. اب اس طرح کی چیزیں لوگوں میں غلط انفارمیشن پھیلانا، دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں یا فوڈ کے بارے میں یا ایکسرسائز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کو مس لیڈ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت سارے لوگوں پہ ظلم ہے. لیکن ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈز کیا ہیں، لوگوں کی پسند کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور پھر جو اس پہ اشتہار آتے ہیں وہ چاہے الکوہل کے آئیں، چاہے کوئی زنا کی دعوت ہو، چاہے کوئی فحش قسم کی چیزیں ہوں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے، بس انہیں یہ ہے کہ ہمارے پیسے آ رہے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس میں پیسے کمانے کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی. بہت سے لوگ سود لیتے ہیں، ایسی جگہوں پر اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں کہ جہاں ان کو سود ملتا رہے، اور وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا ذکر ہے، ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے، لیکن جتنی سخت سزا سود کے اوپر بتائی گئی ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جو اس حکم کو سن کے باز نہیں آتا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کس میں ہمت ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرے؟ لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی گیمز بنانا، ایسی گیمنگ کرنا، بہت سے لوگ اس کو جوئے کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی یہ جاننے کی زحمت نہیں کرتا کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس بات کی فکر ہے کہ کتنے پیسے بن گئے. پھر اسی طرح کچھ لوگ تو ڈائریکٹ جوئے میں انوالو ہیں، وہ لاٹری کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور افسوس یہ کہ خود مسلمان اس کام میں شریک ہے. پھر اسی طرح ایسی چیزیں بیچتے ہیں جیسے نشہ کی چیزیں بیچنا، ویپ بیچنا، شیشہ، سگریٹ اور اس طرح کی چیزیں کہ جو لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ہمارے دین میں بھی منع ہے. یاد رکھیے قیامت کے دن مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ٹل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے. مال کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا پیسہ، اور کہاں خرچ کیا، خرچ کہاں کیا، اس کا بھی سوال. ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے نا، ہم جو چاہیں خریدیں، ہم اس سے حلال خریدیں، حرام خریدیں، کہیں بھی اس کا استعمال کریں، سو واٹ، ہمارا پیسہ نا، ہمارا پیسہ ہماری مرضی. نہیں، ہمارا دین پیسے کے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہم پر چیک رکھتا ہے کہ انہوں نے خرچ کہاں کیا. ابھی تو بینکس کے ذریعے اور ٹرانزیکشنز کے ذریعے ٹرینڈز دیکھے جا رہے ہیں نا کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کہ لوگ زیادہ زیادہ کہاں سپینڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چیزیں تیار ہوتی ہیں. بزنسز اس پہ چل رہے ہیں، مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ ہے یہ. لیکن آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس پر بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا، کس کو دیا، اچھے کام میں دیا یا نہیں دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، یعنی آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، والدین کو دو، اولاد کو دو، رشتہ داروں کو دو، بیوی کا نان نفقہ دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور اس کے بعد پھر مسکینوں کی خبر لو، جو تمہارے رشتہ داروں میں یا ویسے ضرورت مند ہیں ان کو دو، اور وابن السبیل مسافروں کو دو. ذالک خیر، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد کوئی خوشی، کوئی چیز اس جیسی نہیں لگے گی انسان کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن اپنے مال میں حرام کی ملاوٹ سے بھی بچتا ہے. ایک ہے پیور حلال، ایک ہے پیور حرام، اور ایک ہے مکس آمدنی. تو مومن کو اس سے بھی بچ کے رہنا چاہیے. مال کے فتنے میں ایک چیز اور منشن کروں کہ مال کو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی ایک فتنہ ہے.
کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ بچے کماتے ہیں، وہ ان کا مال ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، میاں کماتا ہے، اس کا اپنا مال ہے، بیوی کماتی ہے، اس کا اپنا مال ہے، اور دوسروں کا حق نہیں دیکھتے یا پھر اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، کیا ان کے لیے مساجد میں جگہ پوری ہے؟ کیا ان کے لیے انف اسلامک سکولز ہیں اپنے بچوں کے دین ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے؟ کیا ان کے لیے ان کے بچوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے پروگرامز کو اسپانسر کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کے بچے واقعی کچھ سیکھ سکے، کوالٹی کی چیزیں سیکھ سکیں؟ کیونکہ ہمیں اس طرف خرچ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقی ہم جہاں بھی خرچ کریں، ہالیڈیز پر ہزاروں ڈالر خرچ کر دیں، لیکن جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کیا اس میں زکوٰۃ لگتی؟ پہلا سوال۔ یعنی آپ دیکھیں یہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں، کیا آپ اپنے کسی پیارے کو زکوٰۃ دیں گے؟ اپنے بچے کو زکوٰۃ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بچے پہ تو اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مال خرچ کریں گے۔ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنی جیولری سنبھال کے کس کے لیے رکھ دیتی ہیں؟ اپنے ہی بچوں کے لیے۔ خود پہننے کا شوق بھی ہوتا ہے تو کہیں نہیں گھس جائے گی، خراب ہو جائے گی، یہ بچوں کے کام آئے گی۔ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے خاندان کے لیے تو یہ کرتے ہیں، لیکن جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے، ابھی ریسنٹلی الہدا مسجد کا کارپیٹ چینج کرنا تھا، تو جو ہی اناؤنس ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا زکوٰۃ لگے گی اس میں؟ میں نے کہا مسجد کو زکوٰۃ دو، اللہ کے گھر کو زکوٰۃ دو، کیونکہ ہم اس کے علاوہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس مال میں اور بھی حق ہے کسی کا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، لیکن ہم اس حق کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اپنی ذات پہ تو خرچ کرنا، لیکن اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنے بچوں پہ تو خرچ کرنا، لیکن غریب، یتیم، مسکین کے بچے پہ خرچ نہیں کرنا، ان بچوں کی پڑھائی اور ان کی سکولنگ اس کا انتظام نہ کرنا۔ پھر اپنے اوپر تو خرچ کرنا، لیکن اللہ کے گھر پہ خرچ نہ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کرنا۔ دنیا کی تعلیم کے لیے تو خرچ کرنا، لیکن دین کی تعلیم کے لیے خرچ نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کسی بھی کورس میں داخلہ کیوں نہیں لیتے، کوئی لیکچر سننے کے لیے کیوں نہیں جاتے جہاں پر کوئی ٹکٹ وغیرہ لگاتے ہیں؟ ظاہر ہے جو بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، جیسے RIS ہوتی ہے اور اسی طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جگہ وہ ہائر کرتے ہیں، پھر کتنے اسکالرس کو باہر سے بلاتے ہیں۔ اب جو فل ٹائم اسکالرس ہوتے ہیں ان کی اپنی تو سورس آف انکم کوئی ایسا نہیں ہوتا، ان کو آنے جانے کا ٹکٹ بھی دینا ہوتا ہے، ان کے رہنے کے لیے ہوٹل کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسی کانفرنسز پہ کیوں نہیں جاتے؟ اچھا پہلے پوچھیں کہ فری ہے تو چلے جاتے ہیں، اور اگر فری نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جا رہے، تو کس کا نقصان ہے؟ علم کا چشمہ بہہ رہا ہے اور آپ صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، یعنی مسجد کو دیتے ہیں، کسی مدرسہ کو دیتے ہیں، کہ دین کے کاز کے لیے دیتے ہیں، کوئی اسلامک لٹریچر بانٹتے ہیں، کوئی اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ایک دانہ 700 دانے بن جائے۔ ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ آپ لگاتے ہیں اور اس سے 700 دانے بن جائے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یا تو علم نہیں ہوتا، یا پھر ہم اس کی برکت اور اس کے فیض اور اس کے ثواب کو نہیں جانتے، یا ہمارا آخرت پر یقین نہیں، یا پھر ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پر یقین نہیں کہ وہ ہمیں واقعی دے گا۔ کیونکہ جہاں ہمیں یقین ہوتا کہ یہاں انویسٹ کرنے سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، ہم بے دریغ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا، کہ پتہ نہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں اچھا 50-50 ہے، اچھا کر لیتا ہوں، اچھا نہیں، اچھا کر لوں، اچھا نہیں، اسی ڈاواں ڈول کی سچویشن میں رہتے ہیں۔ لیکن جہاں یقین ہو، اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں ہم وہ کام خوشی سے پھر کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن اپنے اجر سامنے پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پھر اسی طرح مال کے علاوہ ایک اور چیز فتنہ ہے، اور وہ ہے عہدوں کا فتنہ، عہدہ، قیادت، لیڈرشپ۔ آپ دیکھیے کہ اکثر جو مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ فلرش کیوں نہیں کر پاتی، وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لیڈرشپ کا شوق، اور پھر اس کی لیگ پولنگ، اور پھر
آپس کے جھگڑے فساد. کتنی ہی مسجدیں ایسی ہوں گی جن کا آپ نے شاید سنا ہو کہ ان کے جو چلانے والے ہیں، بورڈ ممبرانز ہیں، ان میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. مسجد کے نمازیوں میں آپس میں گروہ بندی بنی ہوئی ہے، یا اسی طرح جو اسلامک ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اندر فتنہ فساد ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم دین کا کام کسی عہدے کے لیے نہ کریں، نمایاں ہونے کے لیے نہ کریں کہ میری کوئی سے بنے، مجھے لوگ پسند کریں، میری لیڈرشپ ہو، میں لوگوں کو کنٹرول کروں. ہرگز بھی یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ تو ان کا خادم ہوتا ہے، اس کو تو خدمت کرنی ہوتی ہے، اسے تو دوسروں کے کام آنا ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس لڑائی میں، اس چپکلش میں نیکی کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، بد دل ہو کے وہ ادارہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں. اور پھر شیطان اس چیز کو اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے جب تک ان کو کوئی پوزیشن نہ ملے، اور اس چیز کے شوق میں رہتے ہیں. اور پھر پاور کنٹرول، کہ پاور ہماری ہو، ہمارا کنٹرول ہو، ہماری سے ہو، ہماری مرضی ہو. اب آپ خود سوچیں کہ جس کام میں کوئی ٹیم ورک نہیں ہوتا، جس میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا، جس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر اس کام میں برکت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور فتنہ جو علم کا فتنہ ہے. علم کے فتنے میں کیا ہے کہ صرف دکھاوے کا علم حاصل کرنا، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں صرف اس لیے لی جا رہی ہیں کہ اگر ڈگری بڑی ہوگی تو رشتہ اچھا ہوگا، اس کا کوئی یوز نہیں. بعض بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں لیکن ایک دن بھی پریکٹس نہیں کرتی. اب وہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے فیس دی، یا آپ نے قرضہ اٹھایا، یا کسی بھی طرح جو کیا، اس کے بعد آپ نے اس علم کو استعمال ہی نہیں کرا. یہ وبال جان نے کہ آپ نے اپنے دن اور رات کتابیں پڑھ پڑھ کے لگائیں، ایکسپیریمنٹس کیے، گورنمنٹ نے آپ پہ خرچ کیا، آپ نے خود اپنے پہ کیا، ماں باپ نے کیا، اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالے رکھا، اور پھر اس کے بعد آؤٹ کم کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ صرف دکھانے کے لیے. تو یاد رکھیے، کوئی بھی علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کو دکھانے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، صرف شو آف کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کہ میرے پاس فلاں اور فلاں ڈگری ہے، یا پھر یہ کہ میرا سی وی ایسا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگوں کے سی وی لمبے سے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک پیج نہیں، 2 3 4 پوری بک بنا لیتے ہیں آپ سی وی کی. کہیں ہاتھ بھی لگایا تو وہ بھی لکھ دیں گے کہ میں نے خیر کا ہاتھ کسی کے سر پہ رکھا تھا، فلاں چیریٹی میں $5 دیے تھے. بہرحال تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں، جو لوگ آپ میں سے ایسے کام پر ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر کام کی کوالٹی کوئی نہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کرنے کا کام ہی نہیں آتا، بالکل جاہل ان پڑھ کی طرح ہے. تو ایسے پڑھائی کا کیا فائدہ کہ جس سے آپ نے زندگی میں فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیونکہ قیامت کے دن پھر انسان سے پوچھا جائے گا کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، یعنی اسے کتنا فائدہ اٹھایا، خود فائدہ اٹھایا یا دوسروں کو فائدہ پہنچایا. پھر آپ دیکھیے ڈس انفارمیشن، غلط خبریں پہنچانا، لوگوں کو غلط باتیں بتانا، من گھڑت حدیثیں سنانا، سنی سنائی باتیں لوگوں میں پھیلانا، دین کے بارے میں جھوٹی باتیں آگے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر اوتھینٹیکیشن کے، جو سنی بات کہیں سے فلاں یہ کہہ رہا تھا آگے بتا دی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کل تو وہ ایسی چیزیں فتنہ بن چکی ہیں کہ ایک غلط بات کوئی کرتا ہے اور پھر اس کو اتنا اشتہار اس کا دے دیا جاتا ہے کہ لاکھوں ویوز ہو جاتے ہیں اس کے، اور سب لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے. وہ سمجھتے ہیں حق یہی ہے، جبکہ وہ لوگوں کو عین گمراہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ مستند اور صحیح طریقے سے دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس فتنے سے ہماری حفاظت ہو سکے. پھر اسی طرح جدید دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ عورت بھی بن گئی ہے. آپ دیکھیے کتنے ہی گھر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں جب ایسی عورتیں مردوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ جن کی بعضوں کا شادی نہیں ہوتی اور بعضوں کی شادی ہوئی بھی ہوتی. آپ دیکھیے کہ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جن کی ازدواجی زندگی جہنم بن گئی ہے کہ ان کے شوہر ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. بیوی سے بات کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، اور باہر کی عورتوں سے بات کرتے ہیں تو ہنس ہنس کے. پھر آپ دیکھیے کہ گھر میں بھی آتے ہیں تو موبائل ساتھ ہے، واش روم میں جا رہے ہیں تو موبائل ساتھ ہے، کمرے میں آ رہے ہیں تو چاہتے مجھے پرائیویسی چاہیے، میرے آفس کا بہت کام ہے، اور پھر موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. رات کو بیوی کی طرف سے منہ موڑ کے دوسری طرف منہ کر لیا، اور جب تک نیند نہیں آتی موبائل پہ کچھ نہ کچھ فضولیات دیکھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بغیر اللہ کا ذکر کیے، بغیر کوئی دعا مانگے سو جاتے ہیں.
انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ آج کی رات سونے کے بعد میں دوبارہ اٹھوں گا بھی یا نہیں. ہم سو کے جب اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب شکر سب تعریف اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی، اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. یعنی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ فون پر سکرولنگ کا فتنہ، اس کے بارے میں ایک ریسرچ آئی ہے کہ ایک عام انسان دن میں 90 منٹ سکرولنگ کرتا ہے. بس آپ بیٹھے ہیں کسی بھی مارکیٹ پر، پہلے تو مارکیٹ جانا پڑتا تھا نا، گھر میں ہی مارکیٹ، ہاتھوں میں مارکیٹ سے کیا آ رہا ہے اور کیا ٹرینڈز ہیں، کیا نیا نکلا ہے. صرف کسی ایک سٹور پہ آپ چلے جائیں آن لائن اور اس کی آپ تصویریں دیکھنا شروع کر دیں اور اس کی آپ یعنی کہ پروڈکٹس دیکھنا شروع کر دیں، گھنٹوں گزر جائیں گے، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ نے اور کیا کرنا تھا. نماز لیٹ ہو رہی ہے، قرآن نہیں پڑھا، کوئی ذکر اذکار نہیں کیے، بس وہ دیکھے نہ لینا نہ دینا، نہ خریدنا اور نہ ضرورت، صرف دل بہلا رہے ہیں. پہلے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے جب انٹرنیٹ کا دور نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی، موٹے موٹے والیوم ہوتے تھے جن میں مختلف سٹورز کی پروڈکٹس ہوتی تھی. تو لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کے تو تھوڑی سی تصویریں دیکھ لیتے تھے، کچھ ڈسکرپشن پڑھ لیتے تھے، کچھ چیزیں آرڈر کر لیتے تھے. لیکن اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اس سے بڑا فتنہ آ گیا کہ موبائل کے اندر ہی سب کچھ ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دیکھ ایک چیز رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اور کیا آ جاتا ہے، کوئی ایسا اشتہار آ جاتا ہے، فحش چیز آ جاتی، بالکل ننگی عورتیں، ننگی چیزیں آ جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. جب کوئی ہم حرام پکچر دیکھتے ہیں اور اگر اس پہ ٹھہر جاتے ہیں، ایک نظر تو معاف کر، لیکن اگر اس پہ ٹھہر جاتے ہیں یا بار بار دیکھتے ہیں یا ایسے کوئی ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں یا ایسی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں کہ جہاں یہ سب حرام کام ہو رہے ہیں، پورنوگرافی کی ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں، یاد رکھیے ایک دفعہ دیکھنے سے ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگتا ہے، دوبارہ دیکھتے ہیں پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، دین کی کسی مجلس میں دل ہی نہیں لگتا، مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتے، دینی مجالس اچھی ہی نہیں لگتی، کوئی واعظ و نصیحت پسند ہی نہیں. حتیٰ کہ اپنے موبائل پر بھی کوئی ایسی چیز اگر آ جائے کوئی دین سے متعلق تو اس کو جلدی سے گزار دیتے ہیں کیونکہ دل تو کہیں اور اٹکا ہوا نا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے، بھول کے بھی دیکھ بیٹھے، اگر بھول کے بھی دیکھ بیٹھے تو ہونا کیا چاہیے؟ استغفر اللہ پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ میری تو کوئی نیت نہیں تھی، یہ چیز ایسے ہی میرے سامنے آ گئی، اللہ مجھے بچائے، میں اب نہیں دیکھوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور فتنہ جو ہے آج کے دور میں وہ اپنی جنس کو بدلنے کا ہے، اور یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی. کبھی بچپن میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے فلاں لڑکی لڑکا بن گئی تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ یعنی اس کے اندر اتنی ایکسیپٹنس ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کا موڈ پھر بدل جاتا ہے اور اب وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں، جو اللہ نے ہمیں دے دیا، جو اللہ نے ہمیں بنا دیا، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس پر راضی رہیں. ٹھیک ہے اگر کسی کے دل میں کچھ اور خیالات آ رہے ہیں تو یہ شیطانی وسوسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اگر ایسے کچھ خیالات آ رہے ہیں تو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور شیطان تو ہر طریقے سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تو یہ فتنے کچھ بڑوں میں تھے لیکن اب ان فتنوں نے بچوں کو گھیر لیا، جس کی وجہ سے ماں باپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. اس کا حل کیا، حفاظت کیسے ہو؟ ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ایمان محفوظ، ایمان کے اوپر کام کر کے ان کا ایمان مضبوط کریں، ان کی دینی تعلیم کا فکر کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے معصوم بچوں کا کیا قصور، نہ انہیں اسکول سے کوئی دین ملتا ہے. کتنے بچے اسلامک اسکولز میں جائیں گے، جو جاتے ہیں وہ بھی کتنے محدود ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کیونکہ اتنے تو اسکولز ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ میجورٹی تو بچوں کی عام پبلک اسکول میں جاتی، ظاہر ہے وہ تو پبلک اسکول ہے، انہوں نے تو اپنا سلیبس پڑھانا ہے، وہ آپ کا دین تھوڑی پڑھائیں گے. بچوں کو ہم مسجد نہیں لے کے جاتے کیونکہ اب اسکول سے وہ تھکے میں آئے ہیں، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہم نے ان کو جم لے کے جانا ہے، اب ہم نے ان کو سوئمنگ پہ لے کے جانا ہے، ابھی ہم نے ان کو باسکٹ بال کے لیے لے کے جانا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، مسجد جانے کا کوئی ٹائم نہیں، نہ اسکول نہ مسجد، تیسرا رہ جاتا گھر.
گھر میں نہ باپ نے دین پڑھ رکھا ہے نہ ماں نے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو کوئی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا تھا. جو بچپن میں کئی اسکولوں میں اسلامیات وغیرہ پڑھ لی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا. اب سوچئے کہ اس نیکسٹ جنریشن کا حال کیا ہوگا، جس کو نہ دین پڑھے ہوئے ماں باپ ملے، کہ گھر میں بھی کوئی دینی تعلیم نہیں ملی سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے، اٹھو نماز پڑھ لو، یہ رٹ لو وہ رٹ لو. نہ گھر میں کچھ ملا نہ مسجد میں کچھ ملا. مسجدوں میں بھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے ناظرہ کی کلاسز تو ہو رہی ہیں، حفظ پروگرامز چل رہے ہیں. کتنی مساجد میں بچوں کو قرآن سمجھانے کا بھی کوئی راستہ نکلا ہوا ہے، کوئی طریقہ ہے؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر. مسجدوں میں بزرگوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، یوتھ کے پروگرام کتنے ہیں جس میں واقعی ان کو کوئی ان کے دین سے متعلق، ایمان سے متعلق سالڈ نالج دیا جائے. ہم کہتے نہیں پھر بچوں کو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ، یعنی کہ مسجد وغیرہ بھی جائیں یا کسی اسلامک اسکول بھی جائیں تو عام طور پر ہم ان کو انٹرٹین کرنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں کہ یہ کلرنگ کر لیں، یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کر لیں، یہ سیکھ لیں، یہ وہ سیکھ لیں. بھئی دین کا علم کہاں ہے؟ ٹھیک ہے ان کو کھلائیں، ان کو کھیلنے دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو سٹوری ٹیلنگ کریں، لیکن ان کو دین بھی تو بتائیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، بچے نہیں بتا سکیں گے. ان کو پوچھئے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، بچے نہیں بتا سکتے. یہ تو بنیادی 2 اینٹیں ہیں نا. اور تیسری احسان کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے یہ 3 کوسچن لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، دین سکھائیے. ہمارا دین ان 3 چیزوں کے اندر، ایمان اور عبادات، اللہ کے ساتھ تعلق، اور احسان بندوں کے ساتھ تعلق. تو جب ہمارے بچے دین کے علم کو جانے گے ہی نہیں. سلمان رشدی کا نام آپ کو سنا ہوگا، سب کو معلوم ہے. وہ بیسیکلی انڈین مسلم تھا. وہ اپنے ایک ویڈیو کلپ میں کہتا ہے کہ بچپن میں میرے فادر مجھے مسجد لے جاتے تھے، ساری نماز عربی میں ہوتی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر عید کا خطبہ ہوتا تھا تو میں پوچھتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی عربی میں ہوتا تھا. میرے والد کہتے جو یہ کر رہے ہیں نا بس ویسے ہی کرتے جاؤ، یعنی ویسے ہی ایکشنز کر لو. تو میں نے سوچا کہ جن باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس دین کو کیوں اختیار کروں. تو میں نے دین چھوڑ دیا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آج کتنے ہی بچے یہ کہتے ہیں کیا عربک میں قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نا. مجھ سے تو بہت سے بچوں نے پوچھا کیا عربک میں پڑھنا ضروری ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ تو آتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سمجھے بغیر پڑھے جا رہے ہیں. ماں باپ خوش ہیں ہم نے ختم کروا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، اب برکت ہو جائے گی، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. یہاں کے بچے آنکھیں بند کر کے چیزیں نہیں لیتے، وہ فتنوں سے گرے ہوئے ہیں. ان کے بہت سے چیلنجز ہیں. آپ کو انہیں ٹائم دینا ہے، آپ کو ان کو وقت دینا ہے، آپ کو انہیں محبت دینی ہے، آپ کو انہیں اسلام کی خوبصورت تصویر دکھانی ہے، آپ نے انہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دینی ہے، آپ نے ان کو پروفٹ کی سٹوری سنانی ہے، پروفٹ کی سنت بتانی ہے، آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے ان کو قرآن کا مطلب سمجھانا ہے. یہ سب کرنے کے لیے کیا آپ کو خود علم کی ضرورت ہے؟ کوئی اور وہ نہیں سکھا سکتا جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کا مزاج سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرا یہ بچہ ایک بات کو کس طریقے سے سمجھتا ہے. اسی لیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے قابو آتے ہی نہیں. آپ اچھے سے اچھا ٹیچر رکھ کے دیں، ہزاروں ڈالر خرچ کریں، ان بچوں نے کچھ نہیں سیکھنا ان سے، انہوں نے آپ سے ہی سیکھنا. وہ آپ سے جواب چاہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. کیا آپ ان کے جواب دینے کے قابل ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا اپنے قابلیت کو بڑھانا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں خود دین کو نہیں سیکھنا چاہیے؟ تو میں آپ سب مدرز کو، گرینڈ مدرز کو، سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ کتنی بھی مصروف ہیں، اپنا ایک وقت اسی طرح بلاک کریں جیسے آپ اپنے بزنس کے لیے وقت بلاک کرتے ہیں کہ یہ دینا ہی دینا ہے ورنہ کہاں سے کھائیں گے، یا آپ اپنی جاب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے مستقل بنیادوں پر لازماً ٹائم نکالیں، سیکھیں، اور سیکھ کر خود اپنے بچوں کو سکھائیں، خود ان کو بتائیں، محبت سے بتائیں، پیار سے بتائیں، ان کو ان کے خاندان کے بارے میں بتائیں، ان کو اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں، تاکہ آپ کے بچے کانفیڈنٹ مسلمز ہوں، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کیسی ہے وہ آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. پتھروں کی آگ، سخت گرم.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پہ بہت سنگ دل ترش روح فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا اللہ انہیں حکم دے گا. کسی پہ ترس نہیں کھائیں گے وہ فرشتے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کے بچوں، اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اگر ایمان نہیں تو سب کچھ لٹ گیا. کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر ہمارے ایمان میں خلل آ گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ کتنا بھی بڑا ہو، 30 سال کا ہو گیا کوئی بات نہیں، بٹھائیں اس کو پیار سے، پکڑیں اس کا ہاتھ پہ چومیں. بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر کس بات کی؟ کہ اگر وہ دین میں نہیں آتے تو قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، دوبارہ شکل نہیں دیکھ سکیں گے، مرنے کے بعد ان کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے کبھی. قیامت کے دن تو ایسی آپت آپی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن ہر شخص بھاگے گا کس چیز سے؟ اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، سب سے بھاگے گا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، سب رشتوں کو چھوڑ دے گا. ہر شخص کو اپنا حال پڑا ہوگا، نفسی نفسی. پیغمبر بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی. ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی. یہ دنیا میں وقت ہے کہ اپنے پیاروں کو بچائیں، دنیا میں وقت ہے کہ دین خود بھی سیکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کریں. دنیا کا جتنا بھی مال آپ نے کما لیا، جتنا بھی اچھا لائف سٹائل اختیار کر لیا، جتنی بھی اچھی آپ کی لکس ہو گئی، جتنا بھی اچھا آپ کا خوبصورت گھر ہو گیا، سب پیچھے رہ جائے گا. کسی چیز نے ساتھ نہیں جانا. ایمان ساتھ جائے گا، عمل صالح ساتھ جائے گا، نیک عمل ساتھ جائیں گے. ان کے لیے وقت نکالیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور فتنہ کیا ہے، دل کا مردہ ہو جانا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، یعنی کسی برائی کو برائی نہ سمجھنا، کسی نیکی کو نیکی نہ سمجھنا، اچھائیوں اور برائیوں کا نہ پہچاننا، اور پھر خواہشات کا غلبہ ہو جانا، یعنی صرف وہ کرنا جو اچھا لگتا ہے، کھانے میں صرف وہ کھانا جس کا مزہ لگتا ہے، پہننے میں وہ پہننا جو بس مجھے اچھا لگتا ہے. کیا واقعی ہمارا یہی معیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کی مرضی پہ چلتے رہیں ہر چیز میں؟ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں. کون سا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کے ہم صحیح طور پر نماز ادا کر سکیں. ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے کسی سے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، کسی کو لک ڈاؤن نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہ کریں. پھر آپ دیکھیں ایک اور فتنہ ہے دنیا کی چمک دمک کا فتنہ. ایک سے ایک نئی چیز، ایک سے ایک نئی چیز. صرف کسی ایک دکان میں بھی گھس جائیں تو اتنی ورائٹی ہوگی چیزوں کی، چاہے وہ فوڈ کی ہے، چاہے وہ آپ کے ڈریسز کی ہے، چاہے وہ پرس ہے، چاہے وہ یعنی یو نیم اٹ. تو بہت سے لوگ دل لگانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے پھر ایسا ہی کرتے ہیں. جب کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو چلو تھوڑا سا مال کا چکر لگاتے، واک بھی ہو جائے گی. لیکن اصل مسئلہ واک نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کچھ اور ہے. وہاں ہی دل کیوں لگتا ہے؟ اللہ کی قدرت جا کے دیکھے، پارک میں اتنا اچھا موسم ہے، وہاں جا کے واک کرے جہاں اللہ کی نشانیاں نظر آئے، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے، اس کی ہیبت دل میں آئے، اس کی محبت دل میں آئے، اور اس کے ساتھ باتیں کریں، اپنی روحانی صحت کو بہتر بنائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اخلاقیات کے بارے میں مختلف فتنے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور بچوں کے آپس میں ریلیشن شپس، ان پر نظر ڈالیں وہ کیسے ہیں، ان کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، یعنی فتنے تو ہیں ہی لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. جب وہ باہر آ جائے، ابھی دجال آیا نہیں، جب آئے گا تو کیا حال ہوگا. وہ زمین سے کہے گا اپنی پیداوار نکالو اور وہ اگا دے گی فوراً. لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا دیکھ کے کہ یہ تو واقعی خدا، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر اسی طرح وہ آسمان سے کہے گا بارش برسے، بارش برسنے لگے گی. اس وقت مومن بھی ہل جائے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو کھانا نہیں دے گا، فوڈ پر اس کا پورا کنٹرول ہو جائے گا. تو صحابہ کو پریشانی ہوگی کہ اس وقت پھر ہم کیا کھائیں گے. آپ نے فرمایا مومنوں کی خوراک اس وقت وہی ہوگی جو فرشتوں کی ہے. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ کچھ کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی تسبیح کی کثرت. پھر آپ دیکھیے کہ اس سب سے بڑے فتنے میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں
ایسی کسی چیز سے انفلوئنس نہیں ہونا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنا پورا لائف سٹائل اسلامی کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ہر چیز میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ ہمیں بعمل زندگی بسر کرنی ہے تاکہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ بلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچ جائے۔ اب فتنے تو ہیں ہی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ بچنے کے لیے نمبر 1 قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن سے گائیڈنس لیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر جانیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے رسول کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ اور تلاوت کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہوتا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا بھی۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے اس کا پیچھا کرنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، نماز وقت پر پڑھنا، نماز قائم کرنا فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے صالح انسان جو خود نیک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مصلح جو خود بھی نیک ہوتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف انوائٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس دل میں قرآن ہے وہ دل زندہ دل ہوتا ہے، اور جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر چھوڑنے والا مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فتنوں کے سامنے جو زندہ دل ہوگا وہی اس سے بچ سکے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، تجوید سے پڑھنا، اس کے احکامات سیکھنا، اس پر غور و فکر کرنا، پھر آگے اس کو سکھانا، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ صحابہ کرام فتنوں کے دور میں قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کل لوگ پڑھتے کم ہے، سنتے زیادہ ہے، اور سنتے ہوئے باتیں بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے گھر میں لگا دیے سورۃ البقرہ بس سب کافی ہے، سب پروٹیکشن ہو جائے گی، خود کھول کے نہیں پڑھتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں صرف قاریوں کی خوبصورت آواز کے پیچھے جاتے ہیں، فلاں قاری کو لگاؤ، فلاں قاری کو لگاؤ۔ یہ کہنا چاہیے قرآن مجید سناؤ، یہ نہیں کہنا چاہیے قاری کو لگاؤ، کیونکہ اس میں نیت کیا ہے کہ ایک اچھی آواز سے بس محظوظ ہو جائیں۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرتے رہنا چاہیے، اور پھر قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن سے سیکھے، سنے۔ شاید آپ کو وہ قرآن لرن قرآن ایپ کے بارے میں بتایا ہوگا، اینڈرائیڈ پہ بھی ہے اور آئی فون پر بھی۔ اس میں ایک ایک آیت کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر بتائی گئی۔ جب آپ اپنی جاب پر جا رہے ہیں یا کوکنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ گھر میں یا اپنے راستے میں روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 آیتیں لازماً سیکھیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید کو سن جائیں، کیونکہ قرآن کو چھوڑنا خطرناک کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے ہوگی؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ شیاطین اور فساد اور فتنے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور بے برکتیاں اور بدمزگیاں ختم ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کی حفاظت، فتنوں سے بچنے کے لیے دوسری اہم چیز نماز ہے، اور نماز اقامت صلاۃ، یعنی مرد حضرات مسجد میں خود بھی آئیں اور بچوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ مردوں کے لیے مسجد کی نماز لازم ہے۔ ٹھیک ہے اگر مسجد سے بہت دور ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالیں کہ جس میں مسجد جائیں، کیونکہ مسجد میں آنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوافل کو گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ میں پڑھ رہی تھی ایک واقعہ کسی کا کہ ایک بوڑھا شخص ایک شیخ کے پاس آیا، کہنے لگا شیخ میرے گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بہت فتنہ فساد ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کروں، بچے بہت لڑتے ہیں آپس میں۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کیا تم وتر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا وتر کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ
چاشت کی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا چاشت کیا ہوتا ہے؟ کہا کوئی نفل گھر میں نہیں پڑھتے، وتر گھر میں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا اچھا جاؤ وتر پڑھنا شروع کرو، چاشت کی نماز پڑھنا شروع کرو، پھر میرے پاس آنا۔ اور واقعی کچھ دن تک جب ان نمازوں کی پابندی ہوئی تو گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر بے برکتی کا شکار ہیں۔ گھروں کے اندر نمازوں کو عام کریں، میک شور کہ ہر بالغ بچہ نماز پڑھتا ہو، خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں۔ اور فتنوں سے حفاظت جب بھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی کریں، گھر سے شروع کریں۔ آپ اپنے پاس کے بارے میں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں اور اچھی چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں سٹوری کی شکل میں۔ پھر اسی طرح نیکی اور خیر کے کام کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں جینا، اوروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر اسی طرح صرف کرنے سے نہیں کام چلتا جب تک حرام چیزوں سے بچا نہ جائے، لہذا فتنوں سے بچنے کے لیے حرام اور گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا اور صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے دل کے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، نیگیٹو تھنکنگ سے بچنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں پہ بے جا تبصرے نہیں کرنے، خود اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، منافقت سے بچنا ہے اور اپنی ذات کی فکر اپنے ایمان کے حوالے سے کرنی ہے اور فتنوں کا انکار کرنا ہے۔ پھر نیک لوگوں کا ساتھ اپنانا۔ 3 چیزیں لازم پکڑیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ایمان۔ اپنے ایمان کو کسی قیمت پہ کم نہ ہونے دیں۔ اگر ایمان تھوڑا نیچے ہو رہا ہے نا تو فوراً کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں نیکی کے کام کرنے کا جس سے آپ کا ایمان بوسٹ ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز ہے علم، اور علم میں بھی خاص طور پر قرآن کا علم۔ قرآن شفا ہے، دلوں کے زخموں کو صاف کر دیتا ہے، نیگیٹیوٹی کو دور کر دیتا ہے، ہمارے باطن کو چمکاتا ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے۔ تیسری چیز اچھا دوست، اچھا مخلص مینٹور۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 چیزیں تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کیجیے۔ فتنوں سے حفاظت کے لیے 3 چیزیں اختیار کیجیے۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس جائیے، اہل ایمان کی مجلس تلاش کیجیے، اور بری دوستیاں اور برے ماحول اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے جو آپ کو دین سے دور کرنے والے، آپ کے ایمان میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اور پھر آخری چیز دعا کرنا، خوب خوب دعائیں کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری آزمائشوں کو دور کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، خواہ وہ نظر آ رہے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ نعوذ باللہ من سوء الفتن۔ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن فی دیننا۔ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ الٹے پاؤں پھر جائیں یا اپنے دین کے متعلق کسی فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اللہ فقر اور غربت اور محتاجی کے فتنے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں دن اور رات کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اللہ گمراہ کن فتنوں میں پڑے بغیر اپنی ملاقات کا شرف عطا کرنا، اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة المسیح الدجال وعذاب القبر۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں
ان میں سے جو صحیح ہیں وہ ہمارے دلوں پہ اتار دے، ہمارے عمل میں لا دے۔ اگر کوئی بات ناسمجھی میں کہہ دی ہے تو یا اللہ تو اس کو ہم سے دور کر دے، ہمارے سینے سے محو کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں نفع مند علم عطا فرما، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں خشوع والا دل عطا فرما، اپنے آگے گڑ گڑانے والا بنا۔ اللہ اپنے پہ توکل کرنا سکھا۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، یا رب ان کو پورا کر دے۔ یا اللہ سب کی مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ سب کے دکھ دور کر دے، سب کے غم دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے کام آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا۔ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اس مسجد کو بہترین طریقے سے آباد کر دے۔ یا رب العالمین یہ بہت بڑی مسجد بن جائے اور اس میں ہم سب کا حصہ ہو اور سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یا اللہ جو لوگ اس مسجد کا انتظام کر رہے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جو بہنیں چل کے آئی ہیں، سواریوں پہ آئی ہیں، اپنا وقت نکالا ہے، کہ اللہ یہ سب ان کے حق میں نیکی بن جائے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا یہ بتانا تھا کہ کتاب ہے فتنوں کے دور میں کیا کریں۔ یہ اس میں احادیث لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ اپنے پاس پڑھی چاہیے، پاکٹ سائز کتاب ہے۔ ایک ایک حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہمیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ 7 days a week کلاس ہوتی ہے۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا، صرف وہاں پہنچنا ہے۔ آپ آئیے، سنیے، بیٹھیے، اور اگر آپ کسی کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، تو استغفار کے فائدے، یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی مشکلات استغفار سے حل ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں۔ بعض لوگ اپنے رزق کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں تو یہ دعائیں بہت فائدے کی ہیں۔ پھر جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں بہت فائدے کی ہیں، قرض سے نجات کی دعا۔ پھر شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں تو یہ اس کی دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح گھروں میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ حدیث کی کتابیں اردو اور انگلش دونوں میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 احادیث۔ پھر بہت سے لوگ دعائیں پوچھتے ہیں، جنوں سے کیسے بچیں، جادو سے کیسے بچیں، نظر بد سے کیسے بچیں، وسوسوں سے کیسے بچیں، ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کیسے ہو۔ یہ کتاب ہر ایک کی ضرورت ہو، ایاک نستعین۔ اس میں یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، لہٰذا اس کتاب کا ہونا ہر جگہ پر بہت ضروری ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔